بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہوں گل بخشالو۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 19۔ 2 اپریل کو دانت میں شدید درد اٹھا۔ روم میٹ عابد رضا کے ساتھ ڈینٹل سرجن کے پاس گیا تو سرجن کہنے لگا آج نہیں کل آ جائیں۔ میں نے عابد رضا سے کہا ڈاکٹر کو بتا دیں کہ کل تک تو میرا یہ دانت میرا حشر کر دے گا، لیکن میں جان گیا کہ امریکہ میں ڈاکٹر سے وقت لینا ضروری ہے۔ ایسے میں کھاریوں کے ڈینٹل سرجن اسماعیل صاحب یاد آ گئے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کل آ جاؤ، وہ تو مریض کو انجیکشن لگاتے ہیں اور لمحوں میں دانت جبڑوں سے باہر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے درد کی دوا لکھ دی، گھر واپس آئے، لیکن دانت درد کو آرام نہیں آیا۔ رات کام کے دوران بھی بہت تکلیف میں رہا۔ دوسرے دن ڈینٹل سرجن کے پاس گیا تو پہلے اس نے ایکس رے کیے اور پھر اس مہارت سے دانت نکالا کہ سوئی برابر درد محسوس نہیں ہوا۔ دانت نکالنے کی فیس $170 اور $21 کی دوا تجویز کی۔ کھاری میں ڈاکٹر اسماعیل نے 8-10 دانت چھوڑ کر سارے دانت نکال دیے تھے۔ جو چند ایک رہ گئے ہیں وہ امریکہ کے ڈاکٹر نکال دیں گے انشاءاللہ۔ امریکہ میں محفوظ قیام اور کامیاب زندگی کے لیے ID کارڈ یعنی سوشل سیکورٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں تو وزٹ ویزے پہ گیا تھا اور میرا قیام بھی غیر قانونی تھا، اس لیے ہر وقت پکڑے جانے کا خوف سر پر سوار رہتا۔ میرے ایک روم میٹ دوست نے مشورہ دیا کہ امریکہ میں محفوظ قیام اور گرین کارڈ کے حصول کے لیے بہتر ہے تم کسی گوری سے شادی کر لو۔ آپ خوبصورت جوان ہیں، گوریاں آپ جیسے ایشیائی جوانوں کو پسند کرتی ہیں۔ میں نے روم میٹ دوست سے کہا کہ کہتے تو آپ خوب ہیں، لیکن اگر میں گرین کارڈ کے لیے شادی کر لوں گا تو میری کمائی تو گوری بیگم کھا جائے گی، پاکستانی بیگم اور بچے تو برباد ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر روم میٹ دوست نے کہا میں آپ سے یہی سننا چاہتا تھا، مجھے بھی میرے دوستوں نے یہی مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے گرین کارڈ کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ آج میں گرین کارڈ ہولڈر ہوں۔ میں آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ اس نے نیو یارک میں کسی دوست سے رابطہ کیا، دوست نے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ دوست نے ایک ہفتے کا وقت مانگتے ہوئے کہا میں متعلقہ بندے سے رابطہ کر کے بتاؤں گا، لیکن دوسرے ہی دن میرے دوست نے کہا کہ $1600 لگیں گے، آپ کا وزٹ ویزا ورک ویزے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اندھے کو کیا چاہیے تھا، 2 آنکھیں۔ میں نے پاسپورٹ اور $1600 اپنے روم میٹ دوست کو دے دیے۔ 1 ہفتے بعد میرا پاسپورٹ آیا تو ورک ویزا لگا ہوا تھا۔ اس طرح اپنے روم میٹ دوست کے تعاون سے میرا یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو گیا۔ چودھری امجد صاحب کو ساری صورتحال بتائی تو کہنے لگے تم نے بہت اچھا کیا، میں تمہارے ساتھ سوشل سیکورٹی آفس جاؤں گا، لیکن ہم سیلم نہیں جائیں بلکہ بیورلی سوشل سیکورٹی آفس جائیں گے۔ سیلم والے چھان بین زیادہ کیا کرتے ہیں۔ حسب پروگرام امجد علی چوئی صاحب کے ساتھ بیورلی سوشل سیکورٹی آفس آیا۔ چوئی صاحب نے فارم بھر دیے اور مجھے کاؤنٹر پر جانے کو کہا۔ کاؤنٹر پر گوری کو پاسپورٹ اور فارم دیے۔ گوری نے پاسپورٹ غور سے دیکھا اور میرا پاسپورٹ لے کر اندر چلی گئی۔ امجد علی چوئی صاحب بولے کہ اگر گوری 5 منٹ میں واپس آئی تو سمجھو کام ہو گیا، لیکن اگر لیٹ ہوئی تو پھر مسئلہ بنے گا۔ امجد علی چوئی صاحب ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ گوری واپس آئی اور مسکرا کر مجھے میرا پاسپورٹ واپس دے دیا۔ امجد علی چوئی صاحب کہنے لگے خان جی مبارک ہو، آپ کا کام ہو گیا، 1 ہفتے میں تمہیں سوشل سیکورٹی کارڈ ڈاک میں مل جائے گا۔ اور خوشی سے میرا چہرہ گلاب ہو گیا، اس لیے کہ میرا خدا مجھ پر کس قدر مہربان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی، بزرگوں کی دعائیں تھی، ہر مشکل کام انتہائی آسانی سے ہو رہا تھا۔ عام
طور پر امریکی شہریت کے اصول کے بعد ہم پاکستانی ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن امجد علی چودھری صاحب امریکہ میں تمام تر امریکی سہولیات کے باوجود خدا کی زمین پر تھے۔ وہ اپنے مذہبی پہچان سے پیار کرتے تھے۔ آپ ہر مسئلے میں میرے بھرپور معاون تھے اور میں خود کو امریکہ میں ایڈجسٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تھا۔ امریکہ میں زندگی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ روزانہ رات 8 بجے ڈیوٹی پر آتا، صبح 6 بجے شفٹ تبدیل ہو جاتی۔ میں اپنے اپارٹمنٹ میں چلا آتا، پہلے قضا نماز پڑھتا اور تلاوت کلام پاک سے فارغ ہو کر اپنے لیے ناشتہ تیار کرتا۔ ناشتے کے بعد پاکستان میں بچوں سے بات کر کے ان کی خیریت پوچھتا، کچھ دیر گپ شپ ہوتی، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے۔ اپارٹمنٹ میں روم میٹ ڈیوٹی پر جا چکے ہوتے اور میں 2 بجے تک سکون کی نیند سوتا رہتا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا، اپنے لیے کھانا تیار کرتا، شام تک یا تو ٹی وی دیکھتا یا اپنوں سے فون پر بات ہوتی۔ شام ہوتی، کھانا کھاتا اور نماز پڑھ کر ڈیوٹی پر چلا جاتا۔ مطلب ہے یہ روزانہ کا معمول تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو آپ بھی تھی کہ اگلی قسط میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔